الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا صلاة له وكما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین گرامی، قرآن مجید میں 700 دفعے نماز کا حکم دیا گیا، جبکہ مال خرچ کرنا، رزق خرچ کرنا، اس کے متعلق قرآن مجید میں 82 دفعے حکم دیا گیا. نماز کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنی اہمیت کی حامل عبادت ہے کہ ہمارے رب کریم کو 700 دفعے اس کا حکم دینا پڑا. المداومۃ علی الفرائض. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں سب سے زیادہ پابندی فرائض کی ملتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب گورنروں کو اکٹھا کرتے اور ان کو احکام دیتے تو فرماتے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ. میرے نزدیک سب سے اہم کام جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ نماز ہے. نماز میں کسی صورت میں کمی میں کمپرومائز نہیں ہوگا، کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من حانت علیہ الصلاۃ کانت علی اللہ اہون، کہ جس شخص کے نزدیک نماز کی وقت نہیں ہے حقیقت میں وہ شخص اللہ کے نزدیک بے وقت ہے. جب ایک آدمی کی نظر سے نماز کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، وقت گر جاتی ہے، قدر و منزل گر جاتی ہے، دراصل وہ شخص خدا کی نگاہوں سے گر چکا ہوتا ہے، وہ خدا کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں پر عبادت کا رنگ بھی نظر آتا ہے اور وہ لوگ عبادت جب کرتے ہیں وہ نور ان کے چہروں سے ٹپک رہا ہوتا ہے اور ان کی زندگیوں میں سکون بھی نظر آتا ہے. بعض لوگ عبادت کو صرف بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں جس کی وجہ یہ نہ تو پھر ان کی زندگیوں میں سکون نظر آتا ہے اور نہ ہی ان کے چہروں پہ کوئی نورانیت و روحانیت نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب کبھی غمگین ہوتے، پریشان ہوتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور فرماتے ارحنا یا بلال، اے بلال اذان سنا دیجئے، تکبیر سنا دیجئے تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میرے دل کا سکون یہ نماز ہے. آپ علیہ السلام نے جتنی ترغیب نماز کی دی ہے کسی عمل کی اتنی زیادہ ترغیب کی تھی. ایمان کے بعد سب سے اہمیت کا حامل عمل نماز ہے. اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے گفتگو ہے. حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عبادت کی عزت کرتا ہے، اور عبادت کی عزت یہ ہے، عبادت میں سے نماز کی عزت یہ ہے من توقیر الصلاۃ ان تاتیھا قبل الاقامہ. نماز کی توقیر یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں امامت ہونے سے پہلے، تکبیر ہونے سے پہلے تشریف لائیں، کہ تکبیر ہونے سے پہلے آپ مسجد میں تشریف فرما. یہ نماز کی عبادت ہے، یہ نماز کی توقیر ہے، یہ نماز کی عزت ہے. دیکھیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. نماز سے فارغ ہوئے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کو اپنا بیٹا نظر آیا ہے تو بیٹے سے پوچھا ہے ادرکت الصلاۃ معنا، کیا بیٹے آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی ہے؟ بیٹے نے جواب دیا نعم، جی ہاں باجا میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے. تو والد گرامی پھر پوچھتے ہیں ادرکت تکبیرۃ الاولیٰ، کیا آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا اللہ. فرمایا کہ نہیں ابا جان، میں نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا ہوں، میں تاخیر سے پہنچا ہوں. تو وہ ان کے والد جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ فرماتے ہیں لما فاتک منہا خیر من میات ناقۃ کلھا سود الوجوہ، کہ اگر آپ نے تکبیر اولیٰ چھوڑ دی ہے گویا کہ اتنے بڑے ثواب سے آپ محروم ہو گئے ہیں کہ 100 سیاہ آنکھوں والی اونٹنیاں بھی خرچ کرنے سے وہ ثواب اپنا پاس.
ایک طرف 100 اونٹنیاں سیاہ آنکھوں والی جو کہ عرب کے اندر بہت اہمیت کے حامل تھی اور بہت مہنگی سمجھی جاتی تھی، قیمتی سمجھی جاتی تھی. 100 اونٹنیاں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو اتنا ثواب نہیں پا سکتے جتنا ثواب آپ کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے سے مل جانا تھا، اور آپ اس ثواب سے محروم ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی اس ضمن میں ہمیں یاد رکھنا ہوگا، اللہ کے نبی انتہائی رحیم ہیں، انتہائی کریم ہیں. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد گرامی سے، آمنہ کے در یتیم سے زیادہ نرم مزاج کوئی نبی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تترکن الصلاۃ المکتوبہ وان قطعت او حرقت. ایک صحابی کو حکم دے رہے ہیں اور فرمایا کہ اے صحابہ کرام، تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ یا تم جلا دیے جاؤ، فرض نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑو، فرض نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑو. دیکھیے اللہ کے نبی اتنی سخت وعید دے رہے ہیں، اتنا سختی سے فرما رہے ہیں کہ فرض نماز کو کسی صورت میں نہ چھوڑنا، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم جلا دیے جاؤ. ایک رحیم نبی ہے، نرم دل شفیق نبی ہے، اس قدر سخت بات فرما گئے ہیں کہ نماز پر درگزر نہیں ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک تکبیرۃ الاولیٰ کتب لہ براۃ من النفاق و براۃ من النار. فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے، امام نے اللہ اکبر کہا تو اس شخص نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہا ہے، پہلی رکعت میں شریک ہوا، 40 دن یہ پابندی کر لے تو اس شخص کو برات کا پروانہ مل جاتا ہے. وہ برات کیا ہے؟ 2 پروانے ہیں، ایک نفاق سے برات کا پروانہ مل جائے گا کہ یہ شخص منافق نہیں ہو سکتا، اور دوسرا برات من النار، اس شخص کو جہنم سے نجات کا پروانہ. نماز تو پڑھنی ہے، عبادت فرض ہے. اگر آپ مسلمان ہیں، صرف تکبیر اولیٰ کی پابندی کر لی ہے تو دیکھیے آپ کو کتنا بڑا انعام مل گیا ہے. 2 پروانے ملے ہیں، 2 پروانے. ایک جہنم سے نجات کا پروانہ جو کہ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہے کہ مرنے کے بعد مجھے جہنم سے برات کا پروانہ مل جائے، اور دوسرا نفاق سے نجات کا پروانہ. ہو سکتا ہے انسان کیسے اعمال بھلے بھی کرتا رہے، آخر میں کہ انجام ایسا نہ ہو کہ نفاق پہ جا مرے. اور فرمایا ایسا شخص جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی پابندی کر لیتا ہے، ایسا شخص نفاق سے بری ہے، اس کو نفاق سے برات کا پروانہ اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے. دیکھیے کربلا کتنا مظلومانہ واقعہ پیش ہے. تاریخ اسلامی کے اندر اندھوناک واقعہ پیش ہے، جنگ و جدل ہے، اتنی کرب کا عالم ہے، اس کے باوجود بھی آمنہ کے در یتیم کے نواز رسول حضرت حسین شمر سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ روکیے، مجھے نماز پڑھنی ہے. شمر کہہ رہے ہیں مجھے جنگ تو نہیں روکنی، میں تو لڑوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے لڑنا ہے تو لڑیں. تیمم فرمایا اور سجدے میں چلے گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی، اور سجدے کے اندر گیا تو شہید کر دیا گئے، لیکن کسی صورت میں نماز کو نہیں چھوڑی. ان کو یاد تھا پیغمبر کا وہ ارشاد گرامی کہ جلا دیے جاؤ یا تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ، اس فرض نماز پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کرنا، اس کو نہ چھوڑنا. دیکھیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ نے اتنی بڑی قربانی دے دی، اپنا خاندان شہید کروا دیا، اپنی جان سے گزر گئے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا. ایک اور واقعہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے اقتدار صحابہ کرام میں سے ہے. ایک دفعہ وہ سفر میں جا رہے ہیں، حضرت ابو عثمان ان کے ساتھ یہ سفر میں نکلے ہیں. راستے میں ایک جگہ ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا ہے، حضرت سلمان فارسی نے کوئی جنبش دی ہے، حرکت دی ہے، ہلایا ہے تو اس کے پتے جھڑ گئے. اور پھر فرمایا کہ ابو عثمان مجھ سے پوچھتے نہیں ایسا میں نے کیوں کیا؟ حضرت ابو عثمان نے فرمایا حضرت بتلا دیجئے. تو فرمایا حضرت سلمان فارسی نے کہ ایسا ہی واقعہ ہوا، میں جا رہا تھا پیغمبر گرامی کے ہمراہ سفر پر، ایسے ہی پیغمبر علیہ السلام نے راستے میں پکڑا ایک ٹہنی کو، جنبش دی، حرکت دی، پتے جھڑ گئے، تو میں نے بھی نہ پوچھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلمان پوچھتے نہیں ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا.
تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ مومن اللہ کے گھر میں جاتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے شاخ سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ایک فرد عبادت کرنے کو گیا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو یوں ختم کر دیا۔ ایک اور واقعہ اب توجہ کیجیے گا، ایک بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی ہیں، نابینا صحابی ہیں اور مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہیں، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عشاء کی جماعت کے لیے مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں رات کو عشاء کی نماز اپنے گھر میں۔ اللہ کے نبی سے اجازت مانگنے کے لیے آئے ہیں، اپنے کچھ عذر لے کر آئے ہیں، تقریباً 6 عذر ہیں جن کو لے کر کہ اجازت کیا چاہتے ہیں، یہ نہیں نماز نہیں چھوڑنا چاہتے، نماز قضا بھی نہیں کرنا چاہتے، صرف جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آ رہے، گھر میں عشاء کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل غریر البصر شاسع الدار ولیس لی قائد یلاعبنی الی المسجد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا آدمی ہوں، میری آنکھوں میں بینائی نہیں، میرا گھر مسجد سے دور ہے اور مجھے گھر سے مسجد تک لانے والا کوئی نہیں، میں نابینا آدمی ہوں، میرا گھر مسجد سے دور اور مجھے گھر سے مسجد تک لانے والا کوئی نہیں، مجھے اجازت دے دیجئے، رات کی تاریکی میں مجھے آنا مشکل ہے، میں گھر میں بیٹھ کر عشاء کی نماز پڑھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل تسمع النداء، کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم فرماتے ہیں قال نعم، فرمایا جی ہاں مجھے اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر آپ کو مسجد میں آ کر ہی فرض نماز یہ پڑھنی ہوگی۔ وہ چوتھا عذر پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیتی و مسجدی نخلا و شجرہ، یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اور مسجد کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس میں جھاڑیاں ہیں، اس میں درخت ہیں، خاردار جھاڑیاں ہیں، تو مجھے اجازت دے دیجئے میں گھر میں نماز پڑھ لوں، میرے لیے آنا مشکل لگ رہا ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم هل تسمع النداء، اللہ کے نبی نے پھر ارشاد فرمایا کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ قال نعم، عبداللہ بن ام مکتوم فرماتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آواز سنائی دیتی ہے۔ تو فرمایا پھر آپ کو مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھو۔ چوتھا عذر ہو چکا، پانچواں عذر پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینہ کثیرۃ الحوام والصیدہ، یہ جو مدینہ کی آبادی بہت کم ہے، یہ جو میرے راستہ ہے جنگلی راستہ ہے جس میں کانٹے ہیں، درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں اور اس میں درندے اور بھیڑیے بھی، مجھے ڈر لگتا ہے مسجد میں آنے کے لیے، تو مجھے اجازت دے دیجیے میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا هل تسمع المؤذن، کیا مؤذن کو سنتے ہیں؟ مؤذن کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فرمایا نعم یا رسول اللہ، مجھے مؤذن کی آواز تو سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ آپ کو مسجد میں آ کر آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ چھٹا عذر پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کما ترانی قد ذهب بصری و جبر سنی، آپ دیکھ رہے ہیں میں نابینا آدمی ہوں اور نابینا ہونے کے ساتھ ساتھ بوڑھا آدمی بھی ہوں، لانے والا کوئی نہیں، گھر دور ہے، راستے میں جھاڑیاں ہیں، جنگل ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں، درندے اور بھیڑیے ہیں، مجھے صرف یہ اجازت دے دیجیے میں گھر میں عشاء کی نماز ادا کر لوں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی صورت میں اجازت نہیں ہے، آپ کو مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھنی ہوگی۔ سوچیے آپ اور میں کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارے پاس وہ 6 عذر ہیں جو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی ان کو اجازت نہیں مل رہی؟ ہم لوگ تندرست ہوتے ہوئے، صحت مند ہوتے ہوئے، معمولی سے یہ بہانہ بنا کر کے میرے کپڑے ٹھیک نہیں،
میں کچھ مصروف ہوں، میری کوئی میٹنگ چل رہی ہے، میرے گیسٹ آ رہے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بدبختی ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی شفاعت حاصل کرنی ہے تو پھر ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ کوئی کتنا ہی نیک اور پاک صاحب ہو جائے، متقی ہو جائے، حج کرنے والا ہو، عمرے کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا، نمازیں پڑھنے والا ہو، میرا اور میرے اسلاف کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے لیے جنت میں جانا پھر بھی آسان نہیں ہے جب تک آمنہ کے در یتیم کی شفاعت اس کا ساتھ۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے اپنے امتیوں کو پہچانیں گے؟ اتنی زیادہ امتیں، اتنے زیادہ لوگ ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے کہ میرا امتی ہے اور پھر آپ اس کی شفاعت فرمائیں گے؟ تو آمنہ کے در یتیم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے امتیوں کو اعضائے وضو کی چمک سے پہچان لوں گا۔ میرا امتی جو دن میں 5 دفعے وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ پاؤں دھوتا ہے، تو اس کی یہ 6 اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے اور میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کو جہنم جانے سے روکوں گا۔ میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو ہمارے نبی کے لیے ہماری پہچان مشکل ہو جائے گی اور ہم کہیں شفاعت سے محروم ہی نہ ہو جائیں۔ خدا احساس کیجیے، سوچیے، پورا سوچیے کہ ہم نے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے، تو پھر ہمیں مسجد میں آنا ہوگا، نماز کی پابندی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق۔